حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور آپ کے دوہرے داماد بھی ہیں اور ذوالنورین بھی ہیں، اور یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو 4 یاروں میں بھی ہیں اور خلفائے راشدین میں بھی ہیں اور تیسرے میرے نبی کے خلیفہ بھی ہیں، اور ان کو جو سب سے بڑا لقب جو ان کا یاد کیا جاتا ہے وہ ہے جامع القرآن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قاری القرآن بھی ہے، حافظ القرآن بھی ہیں، یہ جامع القرآن بھی ہیں، یہ ناشر القرآن بھی ہیں اور کاتب القرآن بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ قرآن سے بے حد محبت کرتے تھے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کر 2 رکعتوں کے اندر ہی پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، اور پھر مدینہ شریف میں جب تھے تو تب بھی قرآن مجید سے آپ کی بے حد محبت تھی، آپ بہت زیادہ قرآن سے پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا یعنی وقت شہادت، تو اس وقت بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن مجید کا پہلا پارہ اس کے آخر میں ایک آیت ہے صبغۃ اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا رنگ۔ تو جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا جو خون ہے وہ اس آیت پہ گرا تھا، قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے آپ کی قرآن سے محبت بھی دیکھی، اور یہ جو کہا نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا کون ہے جو اللہ سے بہترین کسی کو رنگ سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی کا خون وہاں گرا اور پتہ چلا کہ جیسے عثمان کو اللہ نے رنگ لگائے ہیں ویسے کسی اور کو نہیں لگائے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس، آج میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کی جائیں، چونکہ 18 ذوالحج یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور یہاں پر میں ایک بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 18 ذوالحج کو آپ کا یوم شہادت ہے، اور اہل سنت کے ہاں یہ شروع سے ہی ایک مسلم قانون ہے کہ جب بھی کوئی بزرگ ہستی انتقال کر جائے، پردہ کر جائے، شہید ہو جائے، تو ہم کو ان کی ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کی بارگاہ میں ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ ضرور ایصال ثواب، آپ کی نیاز یہ ضرور اہتمام ہونا چاہیے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی بھی پانی کی سبیل لگنی چاہیے، چونکہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے پورے مدینے کے لیے پانی کی سبیل کو جاری فرمایا تھا۔ بیر روما کو جب آپ نے خریدا تھا، بلکہ جب آپ کا شہادت کا وقت قریب تھا، تو یقین فرمائیں آپ نے اپنے مکان کی چھت سے جھانک کر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم جتنے کھڑے ہو کیا تم میں سے کوئی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ وہ جو بیر روما تھا جس سے پہلے پانی لینے کے لیے ہمیں لائن میں بھی لگنا پڑتا تھا اور وہ پانی خریدنا پڑتا تھا، اور بعد میں اس پورے کنویں کو خرید کر میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور سارے پیتے تھے، کیا تم میں سے کوئی گواہی دیتا ہے؟ تو جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ کنواں خریدا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ میں نے پورے مدینے کے لیے پانی کا انتظام کیا اور آج میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا، آج میں پیاسا ہوں۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ مجھے پانی اس کنویں کا میٹھا پانی نہیں مل رہا، میرے پاس سمندر کا کڑوا پانی ہے اور اس سے میں روزہ کھول رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں، یہ جب آپ کے گھر کو بلوائیوں نے گھیرا ڈال لیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا تھا، اور یہ آپ یاد رکھیں، یقین فرمائیں یہ 40 دن تک پانی بند رہا تھا آپ کا، 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر۔ اور میں اس لیے اہل سنت کو کہتا ہوں کہ جناب آپ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی یاد رکھنی چاہیے، جیسے ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ویسے ہی اہل بیت کا، اور جیسے اہل بیت کا کرتے ویسے صحابہ کا ذکر بھی کرتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت یہ 18 ذوالحج کا دن ہے، اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، اور بعض لوگ اس پر آج کل ایک نیا فتنہ ہے، اہل سنت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ایک کہتے ہیں یہ عید غدیر ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ نبی پاک حج سے واپس آ رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر خم ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے نا تو یمن والوں نے ادھر جانا تھا اور مدینے والوں نے مدینے آنا تھا، تو ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی کی کوئی شکایت لگائی، آپ اس وقت یمن کے قاضی تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا ان کے جواب میں یہ کہا
हजरत अली का बाजू पकड़ के मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसका मतलब यह है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे अली से भी मोहब्बत करे। सिर्फ इतनी बात, ये सिर्फ उनको ये कहा गया कि जब तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे अली से भी मोहब्बत करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ ये बता रहे थे और लोगों ने इसको ईद बना लिया। और ईद किस बात की करते हैं ये राफजी लोग? ये कहते हैं कि इस दिन उनका नजरिया ये है कि हजरत अलीउल मुर्तजा के बारे में ऐलान कर दिया था कि आप पहले खलीफा हैं और आपकी विलायत का ऐलान है। मैं कहता हूं अगर ये खिलाफत का ऐलान करना था तो नबी पाक वहां करते जहां सारे सहाबा इकट्ठे थे, और वो तो हज के मौके पर थे। तो नबी पाक जब सारे चले गए और चंद हजार बंदे आपके साथ थे, नबी पाक ने उस वक्त ऐलान क्यों किया? और फिर अगर यह खिलाफत का ऐलान था तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सैयदना मौला मुर्तजा, इन्होंने सारी जिंदगी क्यों नहीं कहा कि नबी ने मेरी खिलाफत का ऐलान किया था तो तुम क्यों नहीं मान रहे? और अगर यह खिलाफत का ऐलान था तो 12 इमामों ने कभी क्यों नहीं इस पर बात कही है? अगर यह खिलाफत का ऐलान था तो पूरी उम्मत ने बात क्यों नहीं कही है? तो यह खिलाफत का ऐलान नहीं था, ये लोगों ने आजकल गढ़ लिया है। और इस पर जनाब हमारे कई जो हमारे अंदर छुपे हुए 2 नंबर राफजी किस्म के सुन्नी है वो भी जनाब ईद गदीद और मुबारक दे रहे होते हैं। ये राफजियों का त्यौहार है, ये सुन्नियों का त्यौहार नहीं है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और फिर दूसरी बात कि ये जी विलायत का ऐलान है, ओ भाईजान विलायत बमाना मोहब्बत हो तो फिर तो ये बात हम भी मानते हैं। आला हजरत ताजदार गोरना पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी मेहर मुनीर पढ़े, आपने भी फरमाया कि इस हदीस पाक से फकत हुब्बे अली का माना मुराद लिया जा सकता है, ना खिलाफत का माना है और ना कोई और माना मुराद लिया जा सकता है। मोहब्बत अली का बयान हो रहा है। और कौन बदनसीब ऐसा है जिसके दिल में अली का प्यार ना हो? सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में 4 यारों का भी प्यार होता है, पंचतन पाक का भी प्यार होता है। और अगर किसी के दिल में प्यार नहीं तो हम उसको सुन्नी मानते ही नहीं है, याद रखिए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये कहा जाए कि नहीं आपकी विलायत का ऐलान हो रहा है तो क्या आज से पहले हजरत अली वली नहीं थे? मैं कहता हूं तुम कहते हो कि हजरत अली की विलायत का ऐलान है, अली तो पैदा होता ही वली था। बल्कि उलमा ने लिखा है आलम अरवाह में भी अल्लाह ने इनको चुना हुआ था। तो इस वास्ते ना ये खिलाफत का ऐलान है, ना इमामत का ऐलान है और ना ये विलायत का ऐलान है। वली आप पहले से हैं, ये मोहब्बत अली का ऐलान था। यमन वालों ने एतराज किया था तो नबी पाक ने फरमाया अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अली से भी मोहब्बत करो, अली पर एतराज ना करो। बस इतनी बात थी। और लोगों ने ड्रामा बना लिया इस पर कि ये ईद है। और हमारे राफजी छुपे हुए सुन्नियों के अंदर वो भी कई पीरों का बेड़ा गर्क हो गया, कई नकीबों का, कई नाथ खानों का और कई 2 नंबर दलाल इनके मौलवियों का। खुदा इनको बर्बाद करे। अहले सुन्नत को अहले सुन्नत के रास्ते पर रहने दो। इसका कोई ताल्लुक अहले सुन्नत के साथ नहीं है कि आप इसको ईदें कर। हजरत उस्मान गनी की शहादत का दिन है और तुम्हें ईदों की पड़ी हुई है। और फिर अगर यह कहा जाए कि नबी पाक ने हाथ खड़ा किया इसलिए ईद है तो फिर मेरा सवाल यह है, मैं आपको तिरमिज़ी शरीफ में दिखाता हूं, आप जितने हवाले आपका जी चाहे दर्जन से ज्यादा मैं हवाले देता हूं। नबी पाक अपने घर से बाहर निकले, एक हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ था, दूसरे में हजरत उमर का था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आपको जब सहाबा ने देखा तो मुस्कुराए, बड़े खुश हुए। नबी पाक ने फरमाया आज मंजर देख के तुम्हें खुशी हो रही है? ये मैं मफहूमन सुना रहा हूं। तो फरमाया इस मंजर को याद रख लो, जैसे आज मैं बड़ा खुश हूं मेरे एक हाथ में अबू बकर है और उमर है। फरमाया इसी तरह क़यामत वाले दिन जब मैं मोहम्मद उठूंगा और हशर में आऊंगा तो ऐसे ही आऊंगा, एक तरफ मेरे अबू बकर होगा, दूसरी तरफ मेरे उमर होगा। मैं ये कहता हूं कि अगर हाथ उठाना और हाथ पकड़ना यही ईद की अलामत है तो फिर इस दिन ईद कौन मनाएगा जिस दिन हजरत अबू बकर उमर का हाथ पकड़ा था? और फिर मैं कहता हूं इससे भी बड़ी एक ईद बनती है और वो क्या है? जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मकाम पर थे तो आपने सफीर बना के हजरत उस्मान गनी को मक्के में भेजा था। और जब यह खबर मशहूर कर दी कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया तो नबी पाक ने फरमाया ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है और मैं बैत कर रहा हूं। यार अगर किसी और का हाथ उठ जाए तो उस पर तो ईद है, तो अगर नबी अपने हाथ को उस्मान का हाथ कह दे तो ये ईद नहीं हो सकती है। तो ये फजीलत होती है जो नबी अता करते हैं, वो जिसको अता की खुले दिल से कबूल करो, बयान करो। लेकिन इसका यह मतलब कि आप ईदें कर रहे हैं। और समझने की बात है, तवज्जो करो मेरी तरफ मेरे अजीज, अगर ईद बनती है तो फिर जिस दिन नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला दिया है तो फिर ईद इमामत भी करो ना। जिस दिन देखो ना, नमाजें तो पहले तकरीबन 6 साल तक
तकरीबन पहले 6 साल तक नमाज अंदर पढ़ी जाती थी, बाहर पढ़ी कोई नहीं सकता था मक्के के अंदर। हजरत फारूक आजम ने कलमा पढ़ा तो फरमा आज हम मक्के में पढ़ेंगे, और ऐसा नारा तकबीर लगा जिस दिन आपने कलमा पढ़ा कि पहाड़ भी गूंज गए और काफरों के दिल भी हिल गए कि ये क्या हुआ है। पता चला उमर ने कलमा पढ़ा है और आज मक्के में नमाज हो रही है। तो मैंने कहा फिर ईद नमाज भी अदा करो ना। तो फिर कौन कौन सी ईदें करोगे? ये फजाइल है, जिसके हिस्से के उसको अता किए गए, लेकिन इसका यह मतलब है कि ईदें शुरू कर दोगे। और यह लफ्ज ईद कहने के अंदर यह पहली 3 खिलाफतों का भी इनकार है और हजरत उस्मान गनी की शहादत का भी इनकार है। इस वास्ते इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। और यकीन फरमाया अत-तारीख फिल कामिल के अंदर इस बात को बकायदा लिखा गया कि यह मुइज़्ज़ुद्दौला नामी बंदा था जिसने इस गंदी बिदअत को इजाद किया और यह गंदा रिवाज घड़ा है कि इस दिन में खाने पकाए जाएं और चरागां की जाए और बताया जाए कि हजरत अली की विलायत का ऐलान था। तो यह तो 300 साल बाद की वारदात है। तो मैंने कहा 300 साल बाद वालों को पता चल गया है कि यह खिलाफत और विलायत का ऐलान है, नबी पाक के सहाबा और अहले बैत को नहीं पता चला था। तो यह राफियों का गढ़ा हुआ है, इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक और बिल्कुल अगर आप किसी की पोस्ट भी देखें तो आप समझ जाएं कि ये बंदा राफजी है। फिर कहते हैं जी फलां राफजी कहता है, फलां राफजी कहता है, और तुम्हें पता ही कोई नहीं अहले सुन्नत क्या है यार। हजरत उस्मान गनी की शहादत का दिन है और इधर लोगों को खुशियां चढ़ी हुई हैं। तो इस वास्ते वो किसी ने सही कहा है, किसी ने सही कहा है, उस्मान जो तेरी शहादत पे खुशियां मनाए, अल्लाह करे वो भी रोए और उनकी नस्लें भी रोए और इंशाअल्लाह रोते ही रहेंगे। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें, ये राफजियों की वारदात है और इसका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये 18 ज़ुल्हज हजरत सैयदना उस्मान गनी की शहादत का दिन है। और बाकी रही फजाइल की बात, नबी ने जिसको दिए हैं और जहां जहां दिए हैं सुन्नी बयान करता है, लेकिन उसका गलत मान और मतलब नहीं बयान करता, घड़ी हुई बातें और बिदअतें इजाद नहीं करता। सुन्नी जब भी बात करता है या कुरान के मुताबिक करता है या मुस्तफा के फरमान के मुताबिक बात करता है। इस वास्ते बात को समझने की कोशिश करें। हम अहले सुन्नत, यार किसी का मजहब है वो जो मर्जी करें, हम अहले सुन्नत है, हमारे मजहब में ऐसा कुछ नहीं है। यह है हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शहादत का दिन है। इसको इस अंदाज के साथ कि उनकी बारगाह में इसाले सवाब पेश किया जाए, उनकी न्याज की जाए, उनकी खैरात की जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जो शहादत है, यह बड़ी अलमनाक शहादत है। समझ आई? ये मिस्र के बलवाई थे जिन्होंने आकर आपको मासूर किया और फिर उन्होंने शहीद कर डाला। और आपको मैं ये बात बता दूं, जैसे अहले सुन्नत करबला के सैयदों का जिक्र करते हैं ना, इसी तरह जो मदीने में शहीद हुआ उस्मान, उसका भी जिक्र करते हैं। अब बसा औकात ये कहा जाता है करबला में 3 दिन पानी बंद हुआ, बिल्कुल यजीदियों की ये हरकत बद थी और जिन जिन ने ऐसा काम किया हम सब पर लानत भेजते हैं। हमें किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, अगर मोहब्बत है तो हुसैन इब्ने अली से है, नबी की आल से है और नबी के सहाबा से है। इनके किसी भी दुश्मन से हमें कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि इनके दुश्मनों से जो मिलता है हम तो उस पर भी लानत भेजते हैं। हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं जो राफियों या खारजियों से ताल्लुक रखे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरी जान, अगर करबला में 3 दिन पानी बंद रहा है तो आपको पता है हजरत उस्मान गनी पर कितने दिन पानी बंद रहा है? 40 दिन पानी बंद रहा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, मेरे अजीज, मेरे भाई। इस वास्ते अगर उस शहादत का जिक्र है तो इनका भी कीजिए। और फिर करबला के अंदर जो शहादत हुई है वहां पर हजरत इमाम हुसैन के पहरेदार का नाम क्या है? हजरत गाजी अब्बास अलमदार, यही बात है ना, जिन्होंने आपका झंडा उठाया हुआ था। ये वहां और कितने मोहब्बत से सुन्नी जिक्र करता है। मैंने कहा अब इधर बात भी सुन, सुन्नी बन। हजरत उस्मान गनी के पहरेदारों का नाम क्या है? ये राफी नहीं बताएगा, ये सुन्नी बताएगा। हजरत उस्मान गनी के पहरेदारों में से 2 हस्तियां हैं, एक का नाम इमाम हसन है, दूसरे का नाम इमाम हुसैन है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? तो मेरे अजीज, मेरे प्यारे दोस्त, आप देखें उधर पानी बंद हुआ तो इधर 40 दिन हुआ।
سمجھ آ رہی؟ اور ادھر پہرے دار حضرت غازی عباس ہیں تو ادھر حسن حسین خود ہیں، تو کم از کم حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کرو. اور پھر وہاں پر جو شہادت ہوئی، یقین کیجئے وہ شہید ہونے کے بعد نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ادھر جو شہید ہو رہا ہے وہ قرآن کے اوپر شہید ہو رہا ہے، اور وہ قرآن پڑھنے والے قاری ہیں. اور جو مدینے میں حضرت عثمان غنی شہید ہو رہا ہے یہ قرآن کو جمع کر کے دینے والا قاری ہے. ان کی شہادت کا ذکر بھی کیجئے، ان کی شہادت کا ذکر بھی کیجئے. یہ ہے منہج اہل سنت. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ گرامی قدر حضرات، یہ اہل سنت کے جب راستے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو مسئلہ پھر کلیئر ہوگا. اور یہی بات ہے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ یہ فضائل الصحابہ، یہ امام احمد بن حنبل کی آپ اگر اس کو پڑھ کے دیکھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ فضائل الصحابہ، اس کے اندر یہ باقاعدہ روایت موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا، روایت لمبی ہے میں مختصر کرتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی کو شہید کر کے بندے بھاگ گئے. ان کا اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ بتائیے عثمان غنی کہاں ہیں؟ فرمایا جنت میں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حذیفہ بن یمان کر رہے ہیں. اور حذیفہ بن یمان وہ ہے جو نبی پاک کا رازدار صحابی ہے، صاحب السر. ان کو نبی پاک کا رازدان کہا جاتا ہے. اور یہ فرماتے میرے پاس ایسے راز ہیں اگر میں بتلا دوں تو تم میری گردن ہی ویسے اڑا دو، ایسے ایسے راز ہیں. اور یہ وہی حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا تھا کہ نبی پاک نے ان کو بتایا کون کون منافق ہے. تو حضرت فاروق اعظم ان کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے نہیں تیرا نام تو عاشقوں کی صف میں ہے نا. یہ حذیفہ بن یمان ہے. جب بھی کسی کا جنازہ آتا تو لوگ پہلے ان سے پوچھتے، بالخصوص حضرت فاروق اعظم، کہ یہ جنازہ پڑھ لئیے، نبی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اگر وہ کہتے تو پھر جنازہ پڑھا جاتا تھا. سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ حذیفہ بن یمان یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جنت میں ہیں. اور اس نے کہا ان کا قاتل کہاں ہے؟ فرمایا بلا شبہ وہ جہنم میں ہے. یہ حضرت حذیفہ بن یمان بیان کر رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی کتنی عظیم ہستی ہے. یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو رحمت عالم علیہ السلام کو جب پتا چلا فلاں شخص ہے، آپ نے فرمایا لے جاؤ، اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھائیں گے. کیوں؟ فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا. پتا چلا جو کسی بھی بزرگ کا دشمن ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا لے جاؤ، اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے. آج کل تو ہم دیکھتے نہیں کہ مرنے والا کون ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میری جان دیکھا کرو یہ صحابہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ مرنے والا اہل بیت سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. جب نبی پاک نے اس بات کا لحاظ رہا، آج کہتے نہیں جی مر گیا ہے تو ہمیں مسلمان بننا چاہیے، کلمہ گو ہے تو چھوڑو. تو میں نے کہا جس نے سب کو کلمہ پڑھایا ہے اس میرے مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کلمہ گو ہے. گل کلمے دی نہیں، وہ کلمہ پڑھ کے نہ محمد کے گھر والوں کو بھونکنا ہے نہ محمد کے وفاداروں کو بھونکنا ہے. چیز میرے پیارے دوست ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے. اور میرے نبی نے تو یہ بتا دیا کہ جب عثمان سے کوئی بغض رکھے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. تو پھر حضرت عمر کے بغضی کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ حضرت ابو بکر کے دشمن کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ حضرت مولا علی کے دشمن کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ حسن و حسین کے دشمن کا جنازہ آپ کیسے پڑھیں؟ وہ جو نبی کے بیویوں کا دشمن ہو اس کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ جو نبی کی بیٹیوں کا منکر ہو اس کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ ہم اسی کا پڑھیں گے جو نبی کے گھر والوں کا بھی وفادار ہے اور نبی کے در والوں کا بھی وفادار ہے، جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی وفادار ہے. اس واسطے منہ ملازے نہ رکھا کرو. نہیں جی مڑ پنڈ والے ہوئے تے گواڈی ہوئے تے گلی دے وچ ہوئے تے مڑ شہر دے ہوئے. میں کہا قبر وچ نہ گلیاں والے نہیں آنا، گواڑیاں نہیں آنا، قبر دے وچ زہرا دے بابا نے آنا ہے. تو اس واسطے بندے کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ میں کس بندے کا جنازہ پڑھ رہا ہوں. یہاں یہ مرزا جیلمی اور اس کے چمچے سارے بک بک کرتے رہتے ہیں کلمہ گو ہے تو چھوڑو، کلمہ ہم کو مسلمان بننا ہے. میں کہا جو مسلمان ہوں نے
ہم یہی تو کہتے ہیں مسلمانوں میں بڑے بڑے ٹولے. آپ نے مسلمان کہتے ہیں صحابہ کے دشمن ہیں, آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن ہیں, آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نبیوں کے اختیار کے منکر ہیں, نبیوں کے علم غیب کے منکر ہیں. کیا کروں ایسے مسلمانوں کو؟ بعض جاہل یہ کہتے ہیں یہ مولوی آپس میں لڑاتے رہتے ہیں اور ہمیں تو تفرقوں میں ڈال دیا, ہمیں تو مسلمانیت کی طرف آنا چاہیے. میں کہ اچھا کھلو کھلو, تیرے منہ دا رنگ ہو رہا ہے, تیری داڑھی دا رنگ ہو رہا ہے, اور تیری زبان دا رنگ ہو رہا ہے, تیری محفل دا رنگ ہو رہا ہے. وہ چمڑ جان دیے تجھے پتہ ہی کسی بات کری, تو باتیں کرتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کس کو اجازت ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کو بھونکے؟ کس کو اجازت ہے وہ نبی کے صحابہ کے خلاف بات کرے؟ کس کو اجازت ہے نبی کی آل کے خلاف بات کرے؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے بندے پر جو کلمہ پڑھنے کے باوجود صحابہ کا دشمن ہے, آل رسول کا دشمن ہے, یا نبیوں کا دشمن ہے. ہمیں وہ چاہیے جو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پیار کرنے والا ہو. پتہ نہیں یہ کون بدتمیز قسم کے لوگ آ گئے جو آ کے کہتے ہیں بس مسلمان ہی, ہم مسلمان ہیں تو مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے سارے اکٹھے ہو جائیں. وہ ایک کلمہ پڑھ کے صحابہ کو بھونک رہا, تمہاری غیرت نہیں جاگ رہی؟ کیا کہہ رہا ہوں میں, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک کلمہ پڑھ کے نبی کی آل کا دشمن ہے اور تمہیں جاگ ہی نہیں آ رہی. لوگوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں جس کے اندر ثابت کیا ہے کہ یزید سچا ہے اور معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین حق پر نہیں تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ یزید جنتی ہے اور امام حسین کے بارے میں سوالیہ نشان چھوڑ گئے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو بتاؤ میں کیسے مسلمان کہوں؟ بولو بتاؤ. جو نبی پاک کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہے کہ میں ان کے ایمان پر مناظرہ کرتا ہوں, مجھے ان کا ایمان نظر نہیں آیا, حالانکہ ابو بکر پورے صحابہ میں واحد صحابی ہے جس کو رب نے مصطفیٰ کا صحابی کہا ہے. اور علماء نے لکھا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب ایسے کلمہ پڑھنے والے کا میں کیا کروں, مجھے بتاؤ. اس واسطے یہ کہنا کہ مولوی نے تفر کیا چل پر ہیں تو آ گیا بڑا صوفی, سائڈ تے ہٹ, تیرے ورگے اسی بڑے بڑے بیٹھے. کلمہ پڑھنا ہے تو کم از کم قرآن و حدیث تو پڑھ لو, کم از کم ادب کی دنیا میں تو آ جاؤ. کبھی بے ادب نہ بننا, کبھی گستاخ نہ بننا, نہ نبیوں کے, نہ صحابہ کے, نہ اہل بیت کے, نہ ولیوں کے, نہ ماں باپ کے, نہ استاد کے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. بلکہ مسجد کے بے ادب نہ بننا, قرآن کے بے ادب نہ بننا, اپنے عالم کے بے ادب نہ بننا. ہم آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں. یاد رکھ لو, اگر بے ادب کوئی ہو جائے جنت میں ہو تو رب باہر نکال دیتا ہے. اگر ہسٹری پڑھنی ہے تو ابلیس کی پڑھ لو. عبادت بہت کرتا تھا لیکن آدم علیہ السلام کی تعظیم اور ادب اور عزت نہ کر سکا, اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا. اور ادھر اصحاب کہف کے پیچھے چلنے والا کتا, اس نے ولیوں کا ادب کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتا ہے, فرمایا ولی جنت میں جائیں گے تو ادب کرنے والا کتا بھی جنت میں جائے گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو مقام و مرتبہ کیا ہے, اور لوگ آپ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں. آؤ ذرا تمہیں ایک واقعہ سناؤں. مصری ایک آدمی تھا, وہ آیا ہوا تھا خانہ کعبے کے اندر, اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حج کے موقع پر وہ جب خانہ کعبے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قریش کا ایک شخص ہے. کہا کون؟ کہا بزرگ ہے. انہوں نے کہا قریش کا ہے, بزرگ ہے, تو ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے, یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے. تو اس نے کہا جی اگر اجازت ہو تو میں آپ کے پاس آ کے کوئی سوالات کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا جی آئیے کیجئے سوال, توجہ فرمائیے ذرا. تو اس نے کہا جی میرا پہلا سوال یہ ہے, اب بات کرنے کا انداز دیکھنا. کہتا جی میں آپ کو اس خانہ کعبہ کی عزت و حرمت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, آپ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی جو تھے وہ جنگ بدر میں گئے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں گئے تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں, اور یہی بات اسی انداز کے ساتھ کہ میں آپ کو اللہ کے گھر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, آپ بتائیں احد والے دن حضرت عثمان غنی جب بھگدڑ مچی تھی تو آپ وہاں سے واپس آ گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں آ گئے تھے.
وہ تھوڑی دیر چپ ہوا تاکہ لوگ توجہ کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. شیطان تھا نا, شیطان اندر شیطانی تھی, لوگوں کے ذہنوں میں شک ڈالنا چاہتا تھا کہ یہ تو جنگ بھی چھوڑ کے آ گئے, اے شیطانی سی بچ, جنگ بدر میں نہیں گئے تو بدر والوں کا مقام ہے تو عثمان تو گیا ہی کوئی نہیں, یہ شیطانی ڈالنا چاہتا تھا. اس نے پھر کہا, تیسرا سوال, کہتا جی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان کر رہے تھے, وہ صلح حدیبیہ والا سارا معاملہ, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, یہ سارا واقعہ, تو کیا عثمان غنی بیعت رضوان میں موجود تھے؟ آپ نے فرمایا موقع پر نہیں تھے, چونکہ آپ سفیر بن کے مکے والوں کے پاس آئے ہوئے تھے. اتنی توجہ, اتنی بات سننے کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بڑی تنزیہ سی بات تو کر رہا ہے, حالانکہ بظاہر اللہ اکبر ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے باڈی لینگویج بھی کچھ ہے, ہوتی ہے نا. اس نے جب اللہ اکبر کہا تو گویا وہ اعتراض کر رہا تھا حضرت عثمان غنی پر کہ بدر میں یہ نہیں گئے, احد سے واپس یہ آ گئے, بیعت رضوان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نبی پاک انہوں نے نہیں کی, تو تم پھر بھی حضرت عثمان غنی کو مانتے ہو, تم پھر بھی ان کو خلیفہ کہتے ہو, تم پھر بھی ان کی شانیں بیان کرتے ہو. یہ تھی شیطانی اس شیطان کی. آگے سے بھی تو عمر بن خطاب کا بیٹا تھا نا. آپ نے فرمایا گال سن سوال کرنے والے, ادھر آ, سوال تو نے کر لیے ہیں, اب آ ان کے جواب بھی لیتا جا, بھاگنا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے سوال کرنے والے کو بھی تمیز ہونی چاہیے, تو پھر جواب دینے والا جواب دینا. سمجھ آئی؟ اب میں فیصل آباد میں ایک بچہ کھڑا ہوا, وہ مرزے کا متاثرہ تھا, وہ بڑی بک بک کر, میں کہہ رہا ہوں سن میرا جواب سن, وہ پھر بھونک رہا تھا. تو پھر جدو میں ڈگری ٹیٹ کی تھی تو کئی کہتے نہیں مولوی صاحب تھوڑا سختی میں آ گئے ہیں, تو میں نے کہا جب اگلے کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی تو پھر ایسوں کو تو کھلے مارنے چاہیے. کیا تمہیں اتنی تمیز ہی کس نے نہیں بتائی کہ کسی سے سوال کیسے کرنا ہے؟ میں نے کہا تمہارا باپ مرزا بھی نکل کے آ جائے نا تو انشاءاللہ اس کو وہاں پہنچائیں گے جہاں سے وہ تشریف لایا ہے. انشاءاللہ تو گل ہی کو نہیں, تم ہی پتہ نہیں کتنے بھولنے چ بیٹھے ہو, یہ کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں. لیکن میری بات سنیں اور سمجھے میری جان. اس نے جب یہ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا رکھ, اب ان سوالوں کے جواب بھی سن کے جا. آپ نے فرمایا یہ جو تو نے پہلی بات کہی ہے کہ حضرت عثمان غنی میدان بدر میں نہیں گئے تھے, تمہیں پتہ کیوں نہیں گئے تھے؟ فرمایا نبی پاک کی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی وہ اس وقت بیمار تھی, تو نبی پاک نے فرمایا اے عثمان غنی تم میری بیٹی کے پاس رہو, اس کی عیادت کرو, تیمارداری کرو, اس کا علاج معالجہ کرو, اس کا دھیان رکھو. میں محمد عربی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں جنگ بدر میں جانے کا بھی ثواب ملے گا, اور جنگ بدر کی جو غنیمت ہے اس کا حصہ جیسے باقیوں کو ملے گا ویسے تجھے بھی ملے گا. اس نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے, اور تیرے ذہن میں تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں نہیں گیا تو ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو جن کے قدموں سے سارے مقام و مرتبے نکلتے ہیں, جب اس نبی نے ہی کہہ دیا ہے کہ تو بدر والوں میں ہے اور تجھے بھی اتنا حصہ ملے گا, اب نبی شانیں دے رہا ہے, نبی عزتیں دے رہا ہے, او شیطانوں تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ جواب دیا. اور آپ نے فرمایا سن دوسرا جواب بھی, تو جو یہ کہتا ہے کہ احد والے دن حضرت عثمان غنی وہاں میدان سے جنگ سے واپس مدینے آ گئے تھے, تو فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ اس وقت ماحول ایسا بن گیا تھا کہ پاؤں اکھڑ گئے کئیوں کے, لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا عفا اللہ عنہم, کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور یہ قرآن کی نص میں ہے, وہ شیطانوں تم ابھی بھی عثمان پر اعتراض کر رہے ہو. تو حضرت عثمان غنی پر اعتراض کرنے والا وہ تو قرآن کی زبان سے, میں کہتا ہوں اگر نص کو دیکھے اور اس کا انکار کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا. توجہ ہے نا گرامی قدر حضرات؟ اب اگلی بات بھی سنیے اور سمجھیے. آپ نے جواب دیا, فرمایا جب یہ بھگدڑ مچی پاؤں اکھڑے تو اس وقت وہ میدان سے ضرور آئے لیکن اللہ نے معاف کر دیا تھا, تو جس کو اللہ معاف کر دے
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے کہا یہ جواب ہے دوسری بات کا، اور اب تیسری بات بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا جو تو یہ کہتا ہے کہ بیعت رضوان میں نبی پاک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان غنی نے بیعت نہیں کی، تو آپ نے فرمایا جاہل تجھے تو حقیقت کا ہی نہیں پتا، اس لیے کہ اس وقت نبی پاک کے پورے قافلے میں جو سب سے با اعتماد شخص تھا، جس پر نبی پاک کو ناز تھا، مان تھا، وہ عثمان غنی تھا. تبھی تو حضرت عثمان غنی کو میرے نبی نے سفیر بنا کے بھیجا تھا. اور تو کہتا ہے بیعت نہیں کی. آپ نے فرمایا بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا ہاتھ اس وقت موجود نہیں تھا، وہاں آپ نہیں تھے، آپ تو سفیر بن کے گئے ہوئے تھے. لیکن فرمایا تجھے یہ تو پتا چل گیا شیطان کہ وہاں عثمان غنی نہیں تھے، تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ ہاتھ میرا ہے، یہ عثمان کا ہے. تو آپ نے فرمایا باقی کی بیعتیں ان کے اپنے ہاتھوں پر ہیں، عثمان غنی کی بیعت مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہے. تین اعتراض کیے اور آپ نے تینوں کے جواب ارشاد فرمائے. اس کا مطلب ہے صحابہ کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو شیطان کو جانے نہیں دینا. اب ہمیں کہتے ہیں اتاری صاحب تو بندے نو نسن ہی نہیں دیندا. میں کہا کیوں نسن دے ماں؟ میرے مالکاں تو کوئی اعتراض کرے جنہاں دے نا تے میں روٹیاں ودا کھانا، جنہاں دے نا تے میں اس طرح کمائیاں. میری پہچان ہی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا وہ نوکر، وہ خادم، یہ رسول اللہ کے در کا یہ وہ کتا ہے کہ جو رسول اللہ کی عزت پر بھی کسی کو حملہ نہیں کرنے دیتا، صحابہ کی عزت پر بھی حملہ نہیں کرنے دیتا، آل رسول کی عزت پر بھی حملہ نہیں کرنے دیتا. میں نے کہا میں اپنی اس پہچان پہ ناز کرتا ہوں، میں کیسے کسی کو بولنے دوں گا؟ میں نہیں بولنے دوں گا نبی پاک کے خلاف، نہیں بولنے دیں گے نبی پاک کے صحابہ کے خلاف. جس میں اتنی غیرت ہے میرے ساتھ بولے تو صحیح نا. نہیں بولنے دیں گے ہم نبی پاک کی آل رسول کے خلاف. جب تک زندہ ہیں ہم ان کی عزتوں کا دفاع کریں گے. میرے مالکوں کے خلاف بات ہو اور یہ سمر عباس اتاری چپ کر کے بیٹھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم پورا تعاقب بھی کریں گے، دفاع بھی کریں گے اور جواب بھی دیں گے، چونکہ یہ سنت رسول بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے اور سنت اہل بیت بھی ہے کہ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت ان کی عزتوں کا دفاع کیا جائے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر اعتراض کیا گیا اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے تین جواب ارشاد فرمائے. توجہ ہے نا. اب آگے چلیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم ایمان والوں کی ماں، یہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ سے بھی یہ روایت ہے، اور حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بھی یہی روایت ہے. اور حضرت اما عائشہ والی روایت کو زیادہ بیان کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر صدیق ہے، نبی پاک ایک خاص کیفیت میں جلوہ گر تھے کہ آپ کی یہ جو مبارک پنڈلیاں ہیں ان سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا، جیسے بندہ تھوڑا سا اوپر چادر مبارک کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو نبی پاک اس حالت میں جلوہ گر تھے. اچھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا اجازت مانگی، آپ ویسے ہی جلوہ گر رہے. پھر دروازہ کھٹکا، حضرت عمر بن خطاب آئے، نبی پاک ویسے ہی جلوہ گر رہے. پھر جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے فرمایا ایک منٹ روک. آپ نے جلدی سے اپنے چادر کپڑے درست کیے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے. پھر فرمایا آپ آ جائیے. باتیں ہوتی رہی، سارے چلے گئے. حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میرے باپ آئے تو آپ اسی حالت میں جلوہ گر رہے، حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں جلوہ گر رہے، حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے فوراً سے اپنی چادر مبارک کو سیٹ کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں؟ اتنے حیا والے، اللہ اکبر، شرم و حیا کے پیکر. بلکہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، آگے چل میں حدیث آتی ہے میں پھر آپ کو سناتا ہوں، پہلے آپ یہ حدیث سن لیجئے، وہ جب آئے گی تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. میں صرف یہ کہنے لگا تھا کہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے ساری حیاتی، نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ شراب، نہ بدکاری آپ نے کبھی نہیں کیا. بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو کبھی اپنا دایاں ہاتھ بھی شرمگاہ کو نہیں لگایا. آپ یہاں تک یقین کریں کیسے حضرت عثمان غنی تھے. خدا کی قسم آپ کو کیا پتا، ذوالنورین نبی پاک کے دوہرے داماد
یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب محصور تھے نا، آپ کو آپ کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا بلوائیوں نے، مصریوں نے، وہ بھی وجہ بتاتا ہوں، آگے حدیث آ رہی ہے وہ بھی سناتا ہوں. تو آپ نا اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں کی طرف آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ. لوگوں نے کہا پوچھئے. فرمایا کہ دو روایتیں ہیں، غار ہیرا کی روایت بھی ہے اور یہی بات یہ جو احد پہاڑ ہے اس کی بھی ہے، یہ دونوں روایتیں ہیں. فرمایا وہ ہیرا والے دن یا پھر یہ کہا کہ احد والے دن جب ہم احد پہاڑ پر تھے اور احد پہاڑ محبت میں جھومنے لگا، نبی پاک نے کیا فرمایا نہیں تھا احد پہاڑ کو کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہے گواہ؟ تو صحابہ کرام میں سے کچھ بولے جی ہیں ہم گواہ ہیں، کیونکہ وہ ساروں نے گھیرا ہوا تھا، صحابہ کرام بھی ان کو روکنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بڑا رش لگا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے سنا ہے. مطلب یہ تھا کہ میرے دشمنوں کو پتا چل جائے کہ نبی پاک نے میری شہادت کی خبر دی ہے، اور جو شہید کے مقام پر فائز ہوتا ہے وہ کامل مسلمان ہوتا ہے. آپ نے اشارہ یہ دینا تھا. پھر آپ نے فرما لوگو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف مجھے بھیجا تھا بیعت رضوان میں، تو کیا میرے غیر موجودگی میں میرے نبی نے یہ مجھے اعزاز نہیں دیا تھا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کی نگاہ اقدس میں اس عثمان کا بڑا مقام ہے، تبھی تو نبی پاک اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہہ رہے تھے. توجہ ہے نا؟ اچھا پھر آپ نے لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں ہم گواہ ہیں، ہمیں پتہ ہے حضور نے کہا ہے. پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ جب نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اس مسجد کے لیے جگہ تھوڑی ہے اور ساتھ والی جگہ خرید کر کوئی اس کو وقف کر دے، تو کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ جگہ میں نے خرید کر وقف کی تھی؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دی تھی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مسجد کی جگہ بھی ہم خریدیں اور آج روکا بھی ہمیں جائے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اور یہ وہ مسجد نبی ہے جس میں آج تک کسی کو نہیں روکا گیا، تو عثمان غنی کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ یہ بتلا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی پاک نے تو یہ فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. تو میں نے تو مسجد نبوی کی جگہ خریدی ہوئی ہے، تو کیا میرا گھر جنت میں نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، سر ہلانے سے بات نہیں بنے گی نا. یہ حضرت عثمان غنی گویا کہ ان کے سامنے اپنے فضائل بیان کر رہے تھے کہ میرے جتنے دشمن ہیں شاید ان کی غیرت جاگ جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ میں عثمان کون ہوں. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب نبی پاک تبوک کے لشکر کی تیاری کر رہے تھے تو میں جب حاضر ہوا تو میں نے اتنا مال دیا اتنا دیا کہ رسول پاک خوش ہو گئے. صحابہ نے کہا جی ہاں ہم گواہ ہیں. اور یہ عثمان غنی اس لیے کہہ رہے تھے کہ جب نبی حضرت عثمان غنی نے یہ مال و دولت دیا تھا نا، تو نبی پاک نے پتا کیا کہا تھا؟ فرما آج کے بعد عثمان تو جو عمل بھی کر تیرا عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، اللہ نے تجھے پکا جنتی بنا دیا ہوا ہے، تاکہ آپ کے دشمنوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا کیا مقام و مرتبہ ہے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں کیا تم اس بات کی گواہی دیتا ہے کوئی تم میں سے کہ وہ جو بیر روما تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور پانی کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی، خریدنا پڑتا تھا، اور پھر میں نے اس کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے کہا جی ہم گواہ ہیں. توجہ ہے نا یار. اور نبی پاک نے اسی کنواں خریدنے پر بشارت دی تھی، جس نے یہ کنواں خرید کر ہمیں دیا ہے اللہ اس کو جنت کا کنواں عطا فرمائے گا. تو آپ نے یہ اپنے فضائل بیان کیے، وجہ کیا تھی کہ میرے دشمنوں کو سمجھ آ جائے. پر جب بندے کو کسی سے دشمنی ہو جائے نا تو اس کے سارے فضائل اور کمالات اس کی آنکھوں سے گویا اوجھل ہو جاتے ہیں. وہ ایسا بغض و حسد کی آگ میں ہوتا ہے، انہیں کوئی سمجھ نہ آئی، اور ان بد نصیبوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر ڈالا.
اب یہ حضرت عثمان غنی اور رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید کیوں ہوئے، اصل مسئلہ کیا تھا آج سن لیجئے. یہ کتاب الفضائل امام محمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے. ویسے اس میں تھوڑا کمی زیادتی ہو سکتی ہے اور روایتوں کے اندر، لیکن میں مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں. وجہ یہ تھی کہ یہ جو مصر کے لوگ تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی سے ایسے سمجھے کہ اللہ واسطے کی دشمنی ہوتی ہے نا، بیر، دشمنی، بغض وہ پال رکھا تھا. ان کو نا آپ پر اعتراض تھے. ایسے ہی بعض کہتے تھے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو جناب دیتے ہیں نوکریاں. اچھا، بعض کہتے تھے کہ انہوں نے یہ چراگاہ کیوں بنائی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے اونٹ پالے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات بہت زیادہ تھا، فتوحات بہت زیادہ تھی، تو آپ نے چراگاہیں بنا کے اونٹ پالے ہوئے تھے. جب موقع آتا تو پھر آپ غریبوں میں تقسیم کرتے، جنگوں میں مال تقسیم کرتے. تو ان کو بڑی تکلیف تھی، وہ تھا کھاؤ پروگرام. انہوں نے کہا کہ یہ آپ ادھر چراگاہ بنی ہوئی، یہ آپ تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ یہ کام ویسے ہوگا جیسے قرآن میں ہے یا میرے حضور کے فرمان میں ہے، یا بعد میں حضرت ابو بکر نے کیا یا حضرت عمر نے کیا رضی اللہ عنہما. لیکن وہ چاہتے تھے کہ نہیں، اگر اتنا مال و دولت آ گیا ہے تو ہمیں ہمارا حصہ ملنا چاہیے. ہوا یہ کہ مصر کا ایک قافلہ آیا مدینے میں کہ اسی حضرت عثمان غنی نال کرنی ہے گل. توجہ فرمائیے گا سارے حضرات. جب وہ آئے تو ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی آتا تھا تو ان کو ویلکم کیا جاتا تھا، بٹھایا جاتا تھا. انہوں نے پوچھا حضرت عثمان غنی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ایک قریب بستی میں گئے ہیں. انہوں نے کہا جی اسی تو بڑی ضروری گل کرنی ہے. وہ پیچھے چلے گئے. حضرت عثمان غنی نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ اگر تم آئے گئے ہو مصر سے تو ایتھے آدھا گھنٹہ ٹھہر جاؤ، کون سی آگ لگی ہو کہ میرے پیچھے ہی آ گئے ہو. آپ نے اچھا نہیں خیال فرمایا. خیر آپ نے کہا کدھر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نا آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں قرآن سے. آپ نے کہا کون سا؟ کہتے جی قرآن منگاؤ. یہ آج کل جن کو شوق ہوتا ہے نا ترجمے پڑھنے کا، میں نے کہا پتر ترجمہ پڑھ پر غلط مطلب نہ نکالا کر، جیسے مرزا جیلمی نے نکالا ہے، جیسے اس کے چمچے کرچے نکالتے ہیں. اور اس لیے ہم کہتے ہیں ترجمہ پڑھنا تو کسی عالم سے پڑھو ورنہ بہک جاؤ گے. اے دیکھ حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے اور قرآن پڑھ کے وہ غلط مطلب نکال رہے ہیں. قرآن پڑھ کے مرزا جیل میں بگڑ گیا تھے کو نمی ڈالتے نہیں نا. یہ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں مصری لوگ بھی بگڑ گئے تھے. اگر وہ مصری بگڑ گئے، ایک ولایتی بگڑیا پھر تو کی ہو گیا. تو قرآن پڑھیں لیکن قرآن کے مراد کو بھی سمجھیں. ایسے جتنے لعنتی ہیں جو قرآن پڑھ کے اس کی مراد کو بدلتے ہیں، خدا ان کو برباد کرے. یہ امت میں تفرقہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ آیا ہے. میں کیا کروں، تجھے یہ سمجھ آیا ہے. قرآن تیری سمجھ کے مطابق ہم نہیں سمجھیں گے، قرآن رسول کریم کی سمجھ کے مطابق ہم سمجھیں گے. صحابہ اور اہل بیت نے جیسے سمجھا ویسے ہم سمجھیں گے، اور 1400 سال سے امت نے جیسے سمجھا ہے ویسے سمجھیں گے. اب وہ قرآن پڑھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا جی یہ دیکھو جی قرآن مجید ہے، سورہ یونس ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے. اللہ نے فرمایا انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. سمجھ آ رہی؟ یہ آیت شروع ہوتی ہے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے. اور اس کا ذرا ترجمہ بھی سن لیجئے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے لیا. اس کا یہ مطلب ہے. اب وہ کہتے دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ تمہیں مال دیا، کیوں تم نے کچھ حلال کیا کچھ حرام کیا. وہ حضرت عثمان غنی پر اعتراض یہ کر رہے تھے کہ یہ جو آپ نے اونٹوں کی چراگاہ بنائی ہے آپ نے کیسے ان کو ہمارے اوپر حرام کر دیا کہ یہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اور اس کو میں ایسے ایسے تقسیم کروں گا، غریبوں میں اور صدقہ دوں گا اور زکات والوں کو دوں گا. وہ کہتے اللہ نے تو فرمایا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ام علی اللہ تفترون، یہ تو تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. تو وہ قرآن پڑھ کے حضرت عثمان غنی کو کہتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ آپ جھوٹے ہیں. استغفر، قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ رہے کیا کرو گے؟ جی قرآن پڑھدا پیا، قرآن دی آیت نمبر دسدا پیا. قرآن بھی پڑھے نمبر بھی دسے، جدو مطلب ہی غلط بیان کردا پیا تو ہم کیا کریں؟ تو جب حضرت عثمان غنی کے سامنے لوگوں نے غلط مطلب بیان کیے ہیں تو مرزا جیل میں کیا ہے؟ بات یہ ہے آپ یہ نہ دیکھیں یہ کیا، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا اصل مطلب کیا ہے.
अब सुनो इसका जवाब हजरत उस्मान गनी ने क्या दिया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला आप फरमाने लगे, अच्छा तुम्हें चरागाह का मामला है? जी बिल्कुल। आपने फरमाया वैसे ये चरागाह तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी थी, हजरत उमर के दौर में भी थी, लेकिन फर्क ये था कि वो चरागाह छोटी थी, मैंने बड़ी बनाई है, सिर्फ इतना फर्क है। जैसे पहले मस्जिद हो, बाद में मस्जिद हो, पहले छोटी बाद में बंदा बड़ी बना दे तो बाद में आने वाले लोग मुखालिफ हो जाए, जी तुम्हारी मसीह चिन्ह रश क्यों लग गया। यही बात ही हजरत उस्मान गनी ने कहा, अगर ये काम बढ़ गया है तो तुम्हें तकलीफ किस बात की है? कानून भी वही है, मसला भी वही है, चरागाह ज्यादा हुई है, तकसीम कार भी वैसे है, और तुम ये कह रहे हो कि मैंने शायद तुम पर कोई चीजें हराम कर दी और आपने लिए हलाल कर ली और मैं अल्लाह पर माज़अल्लाह झूठ बांधता हूं। फरमाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने उनका बिल्कुल रद्द किया, जवाब दिया, और आपने फरमाया, वो कहने नहीं 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 आप ये इस आयत का जवाब दे। आपने फरमाया कि तुम ना गलत मफहूम मुराद ले रहे, तुम इसको छोड़ दो, वरना तुम्हें हजरत उमर के बारे में भी जवाब देना पड़ेगा और हजरत अबू बकर के बारे में भी जवाब देना पड़ेगा। तो क्या उन्होंने भी यही किया था? वो कह रहे नहीं, उन्होंने दसा नहीं पता, असी तुहाडे ते इतराज करना है। ये होता है बुग़्ज़, ये था उनका बुग़्ज़। तवज्जो है ना, मसला समझने काम आए थे, बुग़्ज़ का इजहार ज्यादा कर रहे थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आपने जो उनके साथ बहस कर रहा था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किताबुल फ़ज़ाइल इमाम अहमद बिन हंबल की उठा, जो बहस कर रहा था वो तकरीबन 25 से 30 साल का लड़का था। अगर यह इस रिवायत में ना हो, जो चोर की सजा मेरी, मैं रिवायत का नंबर भी बता देता हूं, बस औकात होता है कि रिवायत का नंबर क्या है। रिवायत का नंबर है 765। रिवायत का नंबर क्या है? 765 नंबर रिवायत है, इसको पढ़ के देखिए। वो नौजवान छोकरा था, लड़का था, मिर्जे नु भी देख लो। ये गंदी नस्ल बड़ी देर से चली हुई है, ये गंदी नस्ल बड़ी देर से चली हुई है। आए हो चुप रहने वाले हो, कभी तुम मेरा साथ दो ना तो खुदा दी कसम ना खल्ला ला के मैं चौक से टंग दिया। ये जितने दीन के दुश्मन है, सिर्फ आप साथ देने वाले बने। इन्होंने तफरके फैलाए, इन्होंने उम्मत को तकसीम किया, इन्होंने सहाबा पर एतराज किया, अहले बैत पर एतराज किए, जबकि कोई मुसलमान ना तफरका कर सकता है, ना सहाबा पर एतराज कर सकता है, ना अहले बैत पर कर सकता है। मुसलमान है तो सबका अदब कर। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपने उसको जवाब दिए और फिर आपने कहा क्या करना? कहते नहीं हम तो आपके खिलाफ एक तहरीक चलाएंगे। तो आपने फरमाया इधर देखो मेरी बात सुनो, तुम मुसलमानों की इज्तिमाइयत को ना तोड़ो, अलग जमात ना बनाओ, इससे फितना होगा, मुसलमान कमजोर होंगे और हम काफिरों के खिलाफ उतना फिर लड़ नहीं सकेंगे। ठीक है, तुम्हें अभी मसला नहीं समझ आ रहा है, एक अलग बात है, लेकिन आप बताओ क्या बात है, हम तुम्हारी बात पर नजर सानी कर लेते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी वो कहने लगे बात यह है कि मदीने वालों का माल मदीने में रहे, जो हम उधर कहीं जंग करें वो माल मदीने में नहीं आना चाहिए। पहले यह था जहां भी जंग होती माल गनीमत मदीने में आता और फिर यहां से तकसीम कारी होती थी, और वो थे खाऊ प्रोग्राम। गल आ गई ना उठे ही, उनका मदीने वाला माल यहां रहे, बाकी उधर से इधर ना है। तुमने इतनी बड़ी चरागा बना ली और सारे ऊंट यहां जमा हो गए, वो मसला होर सी। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि पहले होता तो ऐसे ही था कि सारा माल यहां जमा होता था, लेकिन अगर तुम तफरका डालना चाहते हो, लड़ाई और फितना करना चाहते हो, तो चलो मदीने वालों का ये जैसे निजाम चलता है हम चलाते रहेंगे। हाँ, जहां जंग होगी माल को हम वही तकसीम कर देंगे, लेकिन फितना ना करो, लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो, कुरान की आयत का मतलब गलत ना निकालो, और ये ना कहो कि मैंने कुछ हराम कर दिया तुम पर और कुछ हलाल कर लिया, ये गलत बयानी ना करो। रह गया माल, जब तुम जंग लड़ोगे तो मैं तुम में तकसीम कर दूंगा। और दसो, हजरत उस्मान गनी ने यकीन फरमाइए उम्मत को बचाया वहां पर, लेकिन अब हुआ क्या, मसला कहां से खराब हुआ? तवज्जो, वो बंदों ने ये बात सुनी, मुआहदा हो गया, वो चले गए। अब रास्ते में जा रहे थे तो उनसे पीछे एक मदीने का आदमी चल के मिला। वो मदीने का था या कौन था, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। अगर 2-4 मिनट ऊपर हो जाए तो नाराज तो नहीं होंगे आप हजरात? नाराज नहीं, मैं थोड़ा जा टाइम था, फौजी से बंदा, लेकिन मुझे माफ करना, ये हदीस छिड़ गई तो मैं मुकम्मल करके फिर आपकी जान छोड़ूंगा। नाराज ना होना, सुभान अल्लाह फरमा दो ताकि सबको पता चल जाए कि बात मुकम्मल होगी। हजरत उस्मान गनी ने उनको रवाना कर दिया, वो चले गए। यहां से एक बंदा वो ना उनके पीछे गया। अब ये साजिश हो रही थी, साजिश।
وہ جب پیچھے پہنچا نا تو کبھی ان کے قافلے کے ادھر سے گزرتا ہے, کبھی ادھر سے, کبھی ادھر سے, کبھی ان کو چھیڑتا ہے, کبھی بات کرتا ہے. انہوں نے پکڑ لیا مصریوں نے, تو کون ہے, کدھروں آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں جو مصر کا گورنر ہے نا اس کے پاس. کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں میرے کو رکا ہے. وہ شرارتی بندہ تھا. انہوں نے جب رکا کھولا نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے جتنا مصر کا قافلہ, لکھا ہوا تھا کہ میں عثمان ہوں اور جتنا یہ قافلہ آ رہا ہے ان کو یا قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. انہوں نے کہا ہیں حضرت عثمان غنی نے ہمارے ساتھ معاہدہ بھی کیا اور سانو قتل کرنا حکم بھی دیتا ہے, اور اوپر حضرت عثمان غنی کی مہر بھی لگی ہوئی تھی جو خاص مہر ہے. یہ کسی شرارتی نے کام کیا, کیسے ہوا یہ خدا بہتر جانتا ہے. شرارتی شرارت کرنے میں کامیاب ہو گیا. انہوں نے سمجھا تو عثمان غنی, وہ ساری جماعت واپس آ گئی مدینے. انہوں نے جناب ایک سے بات کی, دوسرے نے, انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں, حضرت عثمان غنی ایسا کر نہیں سکتے. حضرت عثمان غنی ایسا کر رہے, وہ آگے سے بتا کیا تھا, لے ساڈے کو رکا ہے وہ مہر لگی ہوئی. حالانکہ مہر تو کوئی چھپا بھی سکتا ہے, سمجھ آ رہی نا. اور یہ ایسا ہی ہوا تھا. وہ گئے حضرت علی المرزا کے پاس, وہ ایک باغ میں تشریف فرماتے. حضرت علی پاک نے بھی فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, حضرت عثمان غنی یوں نہیں کر سکتے. اچھا انہوں نے آ کر مدینے میں آپ کے گھر کے گرد کھڑے ہو کر بڑا شور مچایا, لوگ اکٹھے ہو گئے اور یہ خود اچھی خاصی تعداد میں تھے. لو جی مسئلہ بڑھ گیا. ایک دن گزرا, دوسرا دن حضرت مولا مرتضیٰ و دیگر صحابہ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس, جا کے کہنے لگے اے رکا تسی لکھا ہے, آپ نے جو بات کہی نا, ذرا توجہ میری طرف. آپ نے فرمایا جس رب کو تم مانتے ہو اسی کو میں مانتا ہوں. توجہ کرنا. اور کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تمہیں کہتا ہوں, نہ مجھے اس معاملے کا پتہ ہے, نہ میں نے یہ لکھوایا ہے, اور نہ مجھے پتہ ہے یہ لے کے جانے والا کون ہے. حضرت عثمان نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بظاہر تو بڑی عجیب بات ہے کہ یہ رکا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کو قتل کر دو اور آپ کی مہر لگی ہوئی ہے. فرمایا بہرحال میں قسم اٹھا کے, دیکھو بندہ جب حلف اٹھا دے اور عثمان غنی جیسا ہو تو پھر تو مان جانا چاہیے. لیکن وہ بلوائی اڑ گیا, نہیں جی نہیں, یہ اب معاذ اللہ استغفر اللہ. انہوں نے کہا جی یہ نہیں مان رہے لہذا ہم ان سے بدلہ لیں گے. ایک دن, دو دن, 40 دن گزر گئے. دروازے پر پہرا لگا ہوا تھا حضرت امام حسن و حسین کا. 40 دن علی کے بچوں نے کسی کو گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہونے دیا. جس نے شہید بھی کیا وہ پیچھے سے داخل ہوا تھا اور آپ پر وار کر کے چلا گیا. اور یاد رکھیے حضرت عثمان غنی کو صرف اس پاداش میں شہید کیا گیا کہ آپ نے وہ رکا لکھا, جبکہ آپ نے قسم اٹھائی, حلف اٹھایا کہ میں نے لکھا. یہ ہوتی ہے سازش, یہ ہوتی ہے شرارت, یہ ہوتے ہیں غدار. اور یہ کون تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اور شہادت سے پہلے حضرت عثمان غنی نے یہ ضرور کہا تھا, جو بھی صحابی آتے, آپ نے ایک دن پہلے آپ چادر باندھتے تھے لیکن اس دن آپ نے شلوار پہنی اور آپ نے سفید سوٹ پہنا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا کل میں نے شہید ہو جانا ہے. کیوں؟ آپ نے نا 2 باتیں کہیں. فرمایا خواب میں مجھے رسول پاک ملے ہیں اور مجھے کہا ہے اگر یہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل میں حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. نبی پاک میری خواب میں اور مجھے آ کے کہا ہے اے عثمان اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کرتے ہیں, تیرے دشمن یہیں ختم ہو جائیں گے. سنو, جو کہتے ہیں نبی مدد نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں اڈا ہوئے گا جڑا نہیں کردا ساڈا کردا ہے. نبی پاک اگر تو چاہے تو تیری مدد ہو سکتی ہے, اور اگر تو صبر کرے تو کل افطاری جنت میں میرے ساتھ کر لینا. ایک روایت میں یہ ہے. دوسری روایت میں یہ ہے حضرت عثمان غنی کے پاس ایک صحابی گئے. انہوں نے کہا ہاں بھائی عثمان غنی کیا ارادہ ہے؟ فرمایا کل میں نے شہید ہو جانا ہے. کہا اللہ اکبر, کون شہید کرے گا؟ فرمایا میں نے ہو جانا ہے. کیوں؟ آپ نے نا اشارہ کیا ایک روشن دان تھا. فرمایا یہاں سے مجھے نبی پاک نے اپنا دیدار کروایا ہے اور مجھے کہتے ہیں عثمان پیاس لگی ہوئی ہے. میں نے کہا جی ہاں کا پیاس لگی ہے. پورے مدینے کو پانی تو ہم نے دیا ہے لیکن آج ہم پر انہوں نے پانی بند کر دیا. نبی پاک نے اپنا ایک مبارک ڈول عطا کیا. فرمایا کیوں ٹینشن لینا ہے, پانی تینوں اسی پیوا چھڑنے آنا. یہ بھی فضائل الصحابہ میں روایت موجود نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. حضرت عثمان غنی کے چیپٹر میں ہے. وقت تھوڑا ورنہ میں نمبر بتاتا. آپ نے کہا نبی پاک نے مجھے پانی پلایا, کل سے آج تک میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. لیکن نبی پاک نے یہ بھی فرمایا اگر روزہ رکھ لے تو افطاری ہمارے ساتھ کر لینا.